اس دور کے بعد آج سب سے بڑا کرائسس لوگوں کا یہ ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. دیکھیے یہاں پر نعمت اللہ بڑا خوبصورت ایک آغاز کرتے ہیں آئندہ آنے والے دور کے لیے، اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت کو رواج ہو جائے گا، یعنی جب ظلم اور بدعت عروج پہ پہنچ جائے گی، وین یو ریچ اے پوائنٹ ہوپلیس سچویشن ہوگی، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. تو کہتے ہیں جب بدعت اور ظلم رواج پا جائے گا، اس وقت مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے، ان مصیبتوں مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. مغرب سے مطلب مغربی پاکستان آئے گا. اب یہ چینج پولیٹیکل پروسیس سے آتا ہے، سوشل ریولوشن سے آتا ہے، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سے آتا ہے، ملٹری ٹیک اوور سے آتا ہے. اٹ از امیٹیریل کہ جب پوائنٹ آف ایسی ڈیسپریشن آ جائے گی تو somebody will wake up and nation will get together, they will make them as leader. اور وہ اس کرائسس میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب ڈیسپریشن کی آخری حد ہو جاتی ہے تو جو آدمی اس وقت سٹینڈ لے رہا ہوتا ہے، the one who is standing، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور پورے ترکی کے وجود کو خطرہ پڑ گیا، the person who stood up اس زمانے میں جس کی بہادری کے بڑے چرچے مشہور ہو گئے ترکی میں، غلط یا صحیح، مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا. اور ترکش قوم نے اس ڈیسپریشن میں اسی سے کہا کہ آپ سامنے آ جائیے اینڈ یو ٹیک چارج آف دا سچویشن. اسی طرح جو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں پاکستان کی اللہ کا کوئی ولی، کوئی درویش، کوئی ایک ایسا جلیل القدر بندہ مومن، اختیار اور طاقت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ ہیل ٹیک چارج اینڈ ہیل ٹیک کمانڈ. یعنی پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ مایوس مت ہوئیے، ایک نئی لیڈرشپ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے بعد آئے گی. جب بہت سخت آزمائش میں ہوگی تو آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے، ہولڈ یور گراؤنڈ، یہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. فیسنیٹنگ آیت بدست ایشاں مردان کاردانہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر ایسی لیڈرشپ آ جائے گی، ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسی کیبنٹ آ جائے گی، ایسے منسٹر آ جائیں گے کہ جو کام چلانے والے لوگ ہوں گے، جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ڈیئرنگ لوگ ہوں گے، ہو ول ڈیلیور. حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر پیدا ہوگا کہ دین کا حمایتی ہوگا، ایک مسلمان مجاہد ہوگا، ایک وہ شخص ہوگا جو اپنی دین کی عزت اور آبرو کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتا ہے، جان بھی دے سکتا ہے، اور پاکستان کا محافظ ہوگا کہ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے مدد حاصل کریں گے، جس کی وجہ سے ان کو آئندہ فتح حاصل ہوگی. دیکھیے پاکستان کا شمال مشرق میں چائنا ہے. ایک عجیب و غریب وہ بات کرتے ہیں، بہر سیانت خود از سمت کد شمالی آید برائے فتح امداد غائبانہ. ایک غائبانہ طور پر یعنی چائنا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر جائیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے کہ پاکستان سے کہیں گے کہ وی وانٹ اے اسٹریٹجک الائنس ود یو، جو چاہیے آپ بتائیں ہم آپ کو دیتے ہیں. آلات حرب و لشکر درکار جنگ ماہر باشک سے مومن بے حد و بے کرانہ. اور اس کے نتیجے میں جنگی لشکر، فوجی ساز و سامان، ملٹری ہارڈ ویئر اینڈ اکوپمنٹ، ملٹری ٹیکنالوجی بے حد مسلمانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور بے حساب اتنے فلو کرے گی، انفلو کرے گا ویپن سسٹم اور ٹیکنالوجی اور سائنس، JF-17 تھنڈر اور نیوکلیر میسائل ٹیکنالوجی، اتنا کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں کے مسلمان اوور نائٹ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا پھر ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گی. ٹرکس، عربس، ایرانی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمان اس خطے کی مدد کرنے کے لیے والہانہ آنا شروع کر دیں گے. ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود ان دا مسلم بلاک، اسٹارٹنگ اپ فرام پاکستان، اسٹارٹنگ اپ فرام سینٹرل ایشیا، افغانستان بھی سینٹرل ایشیا میں شامل ہوتا ہے، اسٹارٹنگ اپ فرام ٹرکس، اسٹارٹنگ اپ فرام ایرانینس. مسلم دنیا کو ری آرگنائز کرنا ہے، اس کی قیادت سنبھالنی ہے. ایک طرف آپ SCO کیمپ میں ہوں، ایک طرف آپ اسلامک بلاک کو OIC کو اسلامک بلاک کو لیڈ کر رہے ہوں. یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. جب یہ حکمران اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم اس پاکستان کے خارجی دفاع کے معاملات کو ملٹری الائنسز کے ذریعے، اکنامک بلاکس کے ذریعے، ایک اسٹریٹجک ارینجمنٹس کے ذریعے جب درست کر لیں گے، اس کے بعد نعمت اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک لوکل، ایک لمیٹڈ وار کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں لڑی جائے گی. دیکھیں کارگل کی جنگ جس طرح ہم نے لڑی تھی، لیکن یہ جنگ اس سے زیادہ بڑے سکیل پہ ہوگی. اس کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈے پہ ہوگی، کہ جس کی بنیاد یعنی یہ کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، یا پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے، یا کشمیر میں دہشت گردی کروا رہا ہے. کوئی ڈسپشن، جھوٹ یہ کریٹ کریں گے، پروپیگنڈا، سائیکولوجیکل وارفیئر، ڈس انفارمیشن وارفیئر، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. لیکن مسلمان ریزسٹ کریں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہتے ہیں الفاظ باقاعدہ انہوں نے ٹیریٹریز اور ریجنز کا نام دیا ہے. کہتے ہیں چترال، نانگا پربت، باسین ملک گلگت، پس ملک ہائے تبت، گیرن جنگ آنا. یہ علاقے واقعی اسٹریٹجک ہیں، اور ان تمام علاقوں پر نعمت اللہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جنگوں میں، آنے والے دنوں میں ایک دھوکے پہ مبنی ایک جنگ مسلط کی جائے گی. اس کے بعد ہندوستان میں ایک بغاوت برپا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا، اور
اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے. کہ سارے کرائسس میں اللہ کا ایک خاص فضل ظاہر ہوگا، اور خاص فضل یہ ہوگا کہ ایک ایسا ہندو بنیا، انہوں نے لفظ اگین بقال کینہ پرور کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ ایک ایسا بقال جو کینہ رکھتا ہو مسلمانوں سے، اس کا نام گاف سے شروع ہوگا اور 6 حرفی ہوگا، یعنی 6 حرف ہوں گے اس کے نام میں اور گاف سے شروع ہوگا، وہ مسلمان ہو جائے. کہتے ہیں یجا شون عثمان، ہم چینیاں و ایران ایک جگہ ہو جائیں گے، ٹرکس، چائنیز اینڈ ایرانینز، یعنی ایک یہ دل بی یونائٹڈ فرنٹ، اور یہ سب مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. جس کو کہتے تھے انہوں نے لفظ راتوں رات استعمال کیا، لیکن راتوں رات ایکچولی ہوگا، اس گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیس، کیونکہ آگے دوسری جنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حق کہہ رہا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ اس جنگ میں مسلمان غلبہ پائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی یہی ہے کہ یہ فوج جو ہندوستان کو فتح کرے گی، حضور کی حدیث کے مطابق ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی. کہ اہل کابل کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کابل خروج ساز در قتل اہل کفار، کفار چپ و راہ سازن بسے بہانہ. کابل کے مسلمان بھی بے دریغ نکل آئیں گے باہر کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور کفار کا حال یہ ہوگا کہ ہر ہیلے بہانے سے پیس ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہانہ پیس ڈیل ہو جائے، یو این میں بھاگے جائیں گے، الائنسز کرنے کی کوشش کریں گے، ڈائیلاگ کی بات کریں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کریں گے. کفار ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کی جنگ نہ ہو، اس جنگ سے یہ جان بچا کے نکل جائے. ہم نے حساب ان کے ساتھ بڑے پرانے حساب برابر کرنے، یہ روئیں گے اپنے اس دن کو جس دن یہ پیدا ہوئے تھے، اگر چھیڑ دیا انہوں نے ہمیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اس کے بعد.